بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 410-411، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ نماز میں اپنے دائیں طرف نہ تھوکنا چاہیے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خالد کے واسطے سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو اپنے چہرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ حدیث نمبر 412۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے قتادہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ حدیث نمبر 413، اردو ترجمہ۔ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنے کے بیان میں ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، ہاں بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ حدیث نمبر 414، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، کہا ہم سے امام زہری نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ نے اسے کنکری سے کھرچ ڈالا، پھر فرمایا کہ کوئی شخص سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے۔ دوسری روایت میں زہری سے یوں ہے کہ انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے ابو سعید خدری کے واسطے سے اسی طرح یہ حدیث سنی۔ حدیث نمبر 415، اردو ترجمہ۔ مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ حدیث نمبر 416، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ مسجد میں بلغم کو مٹی کے اندر چھپا دینا ضروری ہے۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے معمر بن راشد سے، انہوں نے حمام بن منبع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے، ہاں بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھپا دے۔ حدیث نمبر 417، اردو ترجمہ۔ جب تھوک کا غلبہ ہو تو نمازی اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لے۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے، کہا ہم سے حمید نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ نے خود اسے کھرچ ڈالا اور آپ کی ناخوشی کو محسوس کیا گیا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے،
یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے قبلے کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا کنارہ لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرے۔ حدیث نمبر 418، اردو ترجمہ۔ امام لوگوں کو یہ نصیحت کرے کہ نماز پوری طرح پڑھیں اور قبلے کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو زناد سے خبر دی، انہوں نے اعراج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے، نہ رکوع میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ حدیث نمبر 419، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن سہل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلیج بن سلیمان نے بلال بن علی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا، میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ اس بار حدیث نمبر 420، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد فلاں خاندان والوں کی ہے؟ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حفیہ سے دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حد سنیتا الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ سنیتا الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی۔ حدیث نمبر 421، اردو ترجمہ۔ مسجد میں مال تقسیم کرنا اور مسجد میں کھجور کا خوشہ لٹکانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قنو کے معنی عربی زبان میں عزق خوشے کھجور کے ہیں۔ دو کے لیے قنوان آتا ہے اور جمع کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے، جیسے سنوا اور سنو اور سنوان۔ ابراہیم بن تہمان نے کہا عبدالعزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے رقم آئی، آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈال دو، اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک آپ کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو آ کر مال رقم کے پاس بیٹھ گئے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ اس وقت جسے بھی آپ دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی عطا کیجیے، کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقل کا بھی، اس لیے میں زیر بار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لیجئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا، پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ اٹھا سکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ نے اس پر بھی انکار کیا۔ تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے، لیکن آپ نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو ان کی اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے، اور آپ بھی وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک چونی بھی باقی رہی، ایک چونی بھی باقی رہی۔ حدیث نمبر 422، اردو ترجمہ: جسے مسجد میں کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ اسے قبول کر لے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ سے کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، آپ کے پاس اور بھی کئی لوگ تھے۔ میں کھڑا ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تب آپ نے اپنے قریب موجود لوگوں سے فرمایا کہ چلو، سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یہ تھا صحیح بخاری باب کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 410 سے 422 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔